نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق الله مولانا العظيم. محترم محدث اعظم دمشق، فقیہ الشام، العارف باللہ، الشیخ الکبیر، حضرت مولانا الشیخ اسعد محمد سعید الساغرجی دامت برکاتکم، محترم المقام المحقق الکبیر الاستاذ العظیم الشیخ الدکتور شہاب الدین الفرفور، استاذ جامعۃ الازہر بدمشق، محترم الداعیۃ الکبیر الخطیب العظم بجامع الاموی الشیخ ابو الخیر الشکری دامت برکاتہ، محترم المقام حضرت علامہ مولانا مظہر اللہ خان صاحب وجیہی، خطیب اعظم رامپور انڈیا، وہ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں، رامپور انڈیا کے عظیم شیخ الاساتذہ اور وہاں کے خطیب اعظم، اور حیدرآباد، دکن اور انڈیا سے آئے ہوئے جلیل القدر مہمانان گرامی، معزز علماء، زعماء، لبرٹی، گلبرگ اور گرد و نواح اور لاہور کے تعلق رکھنے والے تاجر احباب، غلامان مصطفیٰ، عاشقان رسول، خواتین و حضرات، اور بالخصوص آج کی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتظامیہ، جملہ کارکنان تحریک محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور لاہور اور علاقہ حاضہ کے تمام علماء کرام، خطباء اعظام اور مبلغان عشق و غلامی مصطفیٰ، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم لبرٹی میں ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہیں، اور میں تحریک محبت مصطفیٰ کے جملہ کارکنان کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان احباب نے مجھ سے یہ کہا کہ آج کی گفتگو میں اس موضوع پر کروں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل منعقد کرنا، اس کا جشن منانا اور اس کے لیے مسرت و فرحت کے اہتمام کرنا، اس کو سیلیبریٹ کرنا، منانا، اس کی قرآن و حدیث میں اور شریعت اسلامیہ میں حیثیت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے حاضرین کو قرآن و حدیث اور شریعت کے دلائل کی روشنی میں یہ مسئلہ سمجھا دیں، سو میں ان کی خواہش کی تعمیل میں آج اسی نکتے کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ ایک بات آپ سن چکے اور جان چکے، جس کو میں شروع میں بتا دوں
کہ آج کی تقریب میں آپ خوش نصیب ہیں کہ عالم عرب کے اکابر علماء اور شیوخ اور محدثین اور محققین موجود ہیں. ملک شام اور جامع الازہر سے تعلق رکھنے والے. اور ملک شام اس وقت میرا ایک ایک لفظ نپا تلا ہے، مبالغے پر مبنی نہیں ہے، نہ میں کبھی مبالغے کی بات کرتا ہوں. آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں یہ بات کہ ملک شام اس وقت روئے زمین پر علم دین کا اور علم شریعت کا علم کا سب سے بڑا مرکز ملک شام ہے، دمشق ہے. اور دوسرا تاریخی مرکز پھر الازہر مصر ہے. اور تیسرا علم دین کا علم شریعت کا بڑا مرکز سرزمین بغداد ہے. میں تو بعد میں بیان کروں گا ہی، مگر انہوں نے اپنی زبان سے شہادت دی کہ جشن میلاد مصطفیٰ صرف پاک و ہند میں نہیں منایا جاتا، یہ سارے عالم عرب اور عالم اسلام کا معمول ہے. صرف سعودی عرب کے ایک محدود خطے کو چھوڑ کر، اور وہ بھی محض 75 سال سے، آج سے 75 سال پہلے پوری تاریخ میں حرمین شریفین میں بھی جشن میلاد مصطفیٰ آپ سے بڑھ کر دھوم دھام سے منایا جاتا تھا. انہوں نے یہ بات آپ کو بیان کر دی، اور میں تو پھر پورے عالم عرب عالم اسلام میں ان کی محافل میلاد میں شریک ہوتا ہوں. دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں مصطفیٰ کے میلاد کا جشن نہ منایا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پوری امت کا معمول ہے. اس کا انکار کرنے والے احباب عالم اسلام اور عالم عرب میں تعداد کے اعتبار سے آٹے میں نمک کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. آٹے میں نمک کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. اب میں آپ کو اس موضوع کی علمی حیثیت سمجھانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو نقطہ میں واضح کروں گا، سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ بعض ذہنوں کو ایک مغالطہ ہے، اور وہ یہ کہ اسلام میں یہ جو سیلیبریشن ہوتی ہے، سیلیبریشن بعض مواقع کو منانا، سیلیبریٹ کرنا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سیلیبریشن یہ اسلام کی روایت نہیں ہے، یہ علاقائی جغرافیائی یا پاکستان اور ہندوستان کی ثقافتی روایت ہے. سیلیبریشن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. پہلے اس نقطے سے شروع کرتے ہیں. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سیلیبریٹ کرنا، کسی شے کو منانا، اس کی یاد کو منانا اور ہمیشہ تکرار سے منانا، یہ عین اسلام ہے. عین اسلام. نماز، پنجگانہ نماز، پنجگانہ نماز، پانچوں فرائض، آج آپ کو بتا دوں یہ بھی سیلیبریشن ہے، یہ بھی کسی کی یاد منائی جاتی ہے. یہ جو فرائض خمسہ ہے، نماز پنجگانہ، سن لیں، یہ بھی پیغمبروں کی یاد منائی جاتی ہے. کتب احادیث میں اور کتب سیر میں آیا ہے. امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں روایت کی، اور امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں روایت کیا، اور دیگر بہت ساری کتب میں، حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ نماز فجر
یہ حضرت آدم علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جب قبول ہوئی تو فجر کا وقت تھا، اور آپ نے قبول توبہ پر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ اس 2 رکعت شکرانے کی یاد منانا نماز فجر کے 2 فرض بن گئے۔ تو نماز فجر سیلیبریشن ہے حضرت آدم کی قبول توبہ کی۔ نماز ظہر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیلیبریشن ہے۔ کتب حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی دعا کے نتیجے میں انہیں جب عطا ہوئے، ولادت ہوئی تو ظہر کا وقت تھا۔ آپ نے ان کی ولادت پر شکرانے کی 4 رکعتیں نفل پڑھی۔ وہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم کا شکرانہ امت محمدی کے لیے نماز ظہر بن گئی۔ نماز سے بڑی نقطہ سمجھ لیں، اللہ کی عبادت کوئی نہیں۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ افضل العبادات نماز، علامت ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کی عین عبادت نماز، اس نماز کو بھی اس نے اپنے محبوب پیغمبروں کی یادگاریں بنا رکھا ہے۔ ہر نماز کو کسی پیغمبر کے ساتھ منسوب کر رکھا ہے۔ تو ظہر حضرت اسحاق کے میلاد کی یادگار ہے، حضرت اسحاق کی ولادت کی شکرانے کی یادگار ہے۔ پھر نماز عصر حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کی وفات کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے، جس کو قرآن نے کہا کم لبست، قال لبست یوما او بعد یوم۔ 100 سال کے بعد اٹھے، جب انہوں نے دیکھا کہ میں 100 سال کے بعد زندہ ہوا ہوں تو اللہ کے حضور شکرانے کے 4 نفل پڑھے، تو شکرانے کے 4 نفل حضرت عزیر کے امت محمدی کی نماز عصر بن گئی۔ سمجھ آئی ہے بات کی؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور بعض روایتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام طویل زمانے کی علالت اور بیماری کے بعد کمزور ہو گئے تھے، انہوں نے 4 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے صحت یابی کے۔ مغرب کا وقت تھا، جب 4 رکعت نفل شروع کیے، 3 رکعتیں پڑھی تھی، چوتھی پر اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ نہ سکے، کمزور ہو گئے تھے، علالت تھی، بیٹھ گئے 3 رکعتوں پر۔ خدا نے کہا کہ 3 رکعتیں امت محمدی کی نماز مغرب بنا دی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکلے، 4 رکعت شکرانے کے پڑھے، امت مصطفیٰ کے لیے نماز عشاء بنا دی۔ اب جو پہلا نقطہ میں نے سمجھایا حدیث کی روشنی میں کہ نماز سے بڑھ کر اللہ کی عبادت نہیں، نماز سے بڑھ کر اونچی اللہ کی کوئی عبادت نہیں، تو جو سب سے عرفہ عبادت ہے نماز، جو معراج المؤمنین ہے، جو معراج المؤمنین ہے، اس نے اس نماز کو بھی مجرد یعنی اپنے نبی کی نسبت کے بغیر نماز بھی قبول نہیں کی۔ 5 نمازوں کو کسی نہ کسی نبی کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، پیوستہ کر رکھا ہے۔ نماز نبی کے ساتھ جڑی تو مصطفیٰ کی امت کا فرض بن گئی، یہ اس کی عبادت ہے۔ تو یہ نماز پنجگانہ کیا ہے؟ نبیوں کی شکرانوں کی سیلیبریشن، انبیاء کے شکرانوں کی سیلیبریشن۔
ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہر روز 5 مرتبہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، کن کو؟ نبیوں کو، اور وہ سیلیبریشن ہماری نماز پنجگانہ بن گئی۔ اسی طرح حج کیا ہے؟ حج، مناسک کے حج سارے کے سارے نبیوں کی یادگاریں، سب مناسک کے حج سیلیبریشن ہے۔ میں ابھی پہلا وہ نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ ذہن کلیئر ہو جائیں، یہ خیال جہالت ہے کہ اسلام میں سیلیبریشن نہیں، اسلام سارا سیلیبریشن ہے، اسلام سارا سیلیبریشن ہے۔ مناسک کے حج میں اچھا بھلا لباس ہے، آپ کا شلوار ہے، قمیض ہے، عربی جبے ہیں، قبے ہیں، عمامے ہیں، خوبصورت لباس ہے، شیروانی ہے، یہ طرح طرح کے ملک کے خوبصورت لباس ہیں، مسنون لباس ہیں۔ آپ مسنون، پاک، طیب، طاہر لباس کے ساتھ حج کرنے جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے سب لباس اتار دو، سب لباس اتار دو۔ کیا کرو؟ 2 چادریں پہن لو۔ باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا میرے ابراہیم کا لباس 2 چادریں۔ تو حج کا لباس حضرت ابراہیم کے لباس کی سیلیبریشن ہے۔ پھر کعبے کے حرم میں داخل ہو جاؤ اور کہو لبیک اللہم لبیک، تلبیہ۔ تلبیہ کیا ہے؟ احادیث میں آتا ہے اور کل کتب تفسیر میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ تعمیر کر لیا، کعبہ کی بنا ہو گئی، تعمیر ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم جبل ابو قبیس، اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اب لوگوں کو بلاؤ، اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کرنے کے لیے آواز دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اس وقت، آج سے 4000 سال پہلے، اس وقت آواز دی، لوگوں سے کہا، لوگوں سے، روحوں سے کہا کہ امرکم اللہ ان تحجوا بیتہ، اللہ نے تم حکم دیا ہے کہ آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ زمین پر زندہ تھے، اطراف و اکناف عالم تک ہر ایک نے حضرت ابراہیم کی آواز سنی۔ جو اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، جو اپنی روحیں باپ کی پشتوں میں تھی، اور جو روحیں ابھی مالائے اعلیٰ میں تھی، جس نے آواز سنی وہیں سے کہا لبیک اللہم لبیک۔ ابراہیم کی صدا کا جواب تھا۔ 4000 سال گزر گئے، جب وادی مکہ، حرم مکہ میں آپ قدم رکھتے ہیں، خدا کہتا ہے بے شک بلایا ابراہیم نے 4000 سال پہلے تھا، مگر مجھے جواب پسند ہے، تم ہی وہی بولی بولنے لگ جاؤ، کہو لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ تلبیہ کیا ہے؟ سیلیبریشن ہے ابراہیم کی پکار کے جواب کی۔ آج کوئی حج پہ جانے والا سنتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی آواز؟ یاد رکھ لیں، یہ اللہ کی پکار کا جواب نہیں ہے، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ لبیک اللہ میں حاضر ہوں، یہ اللہ کی پکار کا جواب نہیں ہے۔ کل حدیث کی کتب اور کل تفاسیر اٹھا کے دیکھیے، میں نے کیا عرض کیا؟ اللہ کی آواز کا یہ جواب نہیں ہے۔ حاکم المستدرک اٹھا کے دیکھیے، بہقی کی السنن الکبریٰ اٹھا کے دیکھیے، بہقی کی شعب الایمان اٹھا کے دیکھیے، امام طبری کی تاریخ طبری دیکھیے، جامع البیان دیکھیے، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تابعی حضرت مجاہد، ان کی تفسیر دیکھیے، امام سیوطی کی الدر المنصور دیکھیے، امام اسقلانی کی فتح الباری دیکھیے، جو کتاب اٹھا کے دیکھیں۔ بتانا چاہتا ہوں لبیک اللہم لبیک اللہ کی کسی ندا کا جواب بولیے نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ندا کا جواب ہے، اللہ کی پکار کا آواز نہیں ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں حضرت ابراہیم کی پکار کا جواب ہے، اور وہ پکار آپ نہیں سنتے،
جواب دیتے ہیں، تو گویا یہ بھی یادگار ہے۔ پھر اس کے بعد یہی حدیث جو میں نے بیان کی کہ یہ اللہ کی پکار نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، امام شوکانی نے بھی اس کو بیان کیا، علامہ آلوسی نے بیان کیا، امام ابن عبد البر نے التمہید میں بیان کیا، امام ذیلعی نے اس کو نصب الرایا میں بیان کیا۔ جو کتاب حدیث کی، سیرت کی، تفسیر کی، فقہ کی جو اتار ہے، تو یہ ان کی پکار کی سیلیبریشن ہے، ہم جو تلبیہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ عرفات کو جمع ہونا زوال سے غروب کے درمیان حج ہے۔ حج کے لیے نہ کوئی نفل ہے، نہ کوئی خطبہ واجب ہے، نہ نفل ہے، نہ کسی قرآن کی سورت کی تلاوت ہے، نہ ذکر اذکار ہے، نہ خاص دعا ہے، نہ خاص طرز کی عبادت ہے، کچھ نہیں۔ کچھ آتا ہے تو پڑھ لیں، کچھ نہیں آتا تو کچھ نہ پڑھیں۔ گنگے بہرے گنگے بن کر زور سے مغرب کے درمیان میدان عرفات میں پہنچ جائیں، تم حاجی ہو گئے۔ کچھ نہیں کرنا، حج ہو گیا۔ کیوں کہ وقوف عرفات میں جمع ہو جانا یہ یادگار سیلیبریشن ہے ملاقات حضرت آدم و حوا کی۔ حضرت آدم ہند میں اترے تھے سرندیب کے پہاڑ، حضرت حوا ادھر اتری، ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے اس میدان میں پہنچے تو ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ پہچاننے کو کہتے ہیں عرفات، پہننا پہچان لینا، تو اس پہچان کے میدان میں پہنچ جانا حج ہے۔ تو حج کیا ہے؟ یادگار ملاقات ہے، یادگار ملاقات ہے آدم و حوا کی، یہ حج ہے۔ پھر آپ مزدلفہ سے ہو کے مینا آ گئے، اور وہاں مینا شیطان کو کنکریاں مار رہے۔ کوئی شیطان کھڑا ہے آج؟ انہوں نے اینٹوں اور پتھر اور کنکریاں اور گارے کا بنا رکھا ہے اور کہتے ہیں شیطان ہے، کنکریاں مارو۔ کبھی آپ نے عقل سے سوچا؟ آپ 3 دن تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، کبھی سوچا؟ کاہے کی کنکریاں؟ بھئی شیطان تو آیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو روکنے، تو آپ نے کنکریاں مار کے اسے بھگایا تھا۔ اب نہ شیطان وہاں، نہ آپ کو روکنے والا، نہ ابراہیم و اسماعیل، نہ بھگانے کے لیے کنکریوں کی ضرورت۔ اب پتھر کے ستون ہیں، انہیں شیطان کا نام دے کے کنکریاں مارے جا رہے ہو، عقل کو گھر رکھ کے آئے ہو، عقل و خیرت کو گھر رکھ کے آئے ہو، کنکریاں مار رہے ہو۔ کیا؟ اسماعیل کی ایک یاد ہے، ادا کی یاد منا رہے ہیں، ادائے اسماعیل کی یاد منا رہے ہیں۔ پھر ذبح کرتے ہیں، وہ ذبح اسماعیل کی یاد ہے، قربانی کرتے ہیں، احرام اتار دیتے ہیں۔ مقصود بات کا بتانا یہ تھا۔ پھر آ کے کعبے کا طواف کرتے ہیں، پہلے بھی بعد میں بھی، اور پھر حجر اسود کو چومتے ہیں، پتھر کو۔ اسلام پتھروں سے جان چھڑانے آیا تھا یا پتھروں کو گلے لگانے آیا تھا؟ بولیے۔ اسلام پتھروں سے جان چھڑانے آیا تھا۔ حرم کعبہ سے سب پتھر چن چن کے نکال دیے تھے، بات سمجھنا، سب پتھر نکال دیے۔ 2 پتھر ہیں، سارے پتھر اٹھا کے پھینک دیے۔ 2 پتھر رب نے اپنے کعبے کے اندر سما دیے۔ وہ کیا ہیں؟ دونوں پتھر کسی سے منسوب ہیں، کسی سے منسوب ہیں۔ ایک پتھر کعبے کی دیوار میں ہے، صحیح بخاری کتاب الحج، صحیح مسلم کتاب الحج، سنن ابن ماجہ کتاب المناسک، نسائی السنن الکبریٰ، امام احمد بن حنبل کی مسند، بیہقی کی سنن کبریٰ، کل کتب حدیث میں حجر اسود۔ بولیے، پتھر کو چومنا توحید ہے جی؟ پتھر کو چومنا نماز ہے؟ پتھر کو چومنا روزہ ہے؟ کیا ہے؟ کعبے میں لگا ہے پتھر، سیدنا فاروق اعظم پہنچے،
یہ بخاری شریف میں چومنے لگے. چارہ ہی کوئی نہیں, کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا پتھر کو چومے بغیر. چومنے سے پہلے کہنے لگے انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی یقبلک ما قبلتک ابدا. اے حجر اسود, میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے, نہ میرا نفع تیرے ہاتھ میں ہے نہ میرا نقصان تیرے ہاتھ میں ہے. ہم موحد لوگ ہیں, توحید والے, سب پتھروں کو چھوڑ چکے, اور پتھروں کو چھوڑنے کے بعد اے پتھر تمہیں چومتے پھرتے ہیں. خدا کی قسم اگر مصطفیٰ کے لب تمہیں نہ لگے ہوتے تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. میں تو اس لیے چومتا ہوں کہ مصطفیٰ کے لب لگے. اب ہمیں حکم ہو گیا کہ پتھر چومو, مصطفیٰ کے لب لگے ہیں, چوما ہے. اب یہ بات وہ کہہ گئے اور چومتے رہے, مگر یہ بات سمجھ نہ آئی کہ وہ تصور میں حجر اسود کو چوم رہے تھے یا مصطفیٰ کے لبوں کو چوم رہے تھے. سب پتھر نکال دیے, ایک پتھر گاڑ دیا کعبے کے سین میں, اس کا نام مقام ابراہیم. اور اس مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہوئے, قدموں کے نشان لگے ہیں. فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, تمہارا طواف ہی قبول نہیں ہے اگر تم 7 چکر لگانے کے بعد 2 نفل مقام ابراہیم پہ نہ پڑھو. تو باری تعالیٰ نفل کیسے پڑھیں؟ فرمایا اس طرح سامنے کعبہ ہو اور تمہارے اور کعبے کے درمیان تمہارے سامنے وہ پتھر ہو جہاں میرے ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں. لوگوں, تم نبیوں کے قدموں کے نشانوں سے بھاگنے والے, اللہ والوں کے قدموں کے نشان سے بھاگنے والے ہر جگہ سے بھاگ گئے, مگر صحن کعبہ میں پہنچے تو خدا نے پکڑ لیا, کہا میرے پیغمبر کے قدموں کے نشان سامنے رکھو اور نفل پڑھو. اور وہ نشان کیا ہیں؟ ایک لطیف بات سمجھیں, وہ نشان ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے وہ میلاد مصطفیٰ کی نشانی ہے. قدمہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا علامت و میلاد المصطفیٰ, حضور کے میلاد کی نشانی ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ وہ پتھر تھا جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا. اس پر کھڑے تھے, تعمیر کیا تو پتھر پگھل گیا اور آپ کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے, پتھر کے سینے میں لگ گئے قدموں. جب کعبہ بن گیا ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پہ کھڑے تھے, اسی پتھر پہ کھڑے تھے. اب عرض کیا باری تعالیٰ میں نے تیرا گھر بنا دیا, اب اجازت ہو تو تجھ سے مزدوری مانگ لیں, مزدوری اجرت مانگ لیں. نحن نسأل اجرا منک لہذا البنا. اللہ نے فرمایا مانگ لو, کیا مانگتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ وجعلنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا. یہ مانگ کر پھر فرمایا وابعث فیہم رسولا منہم, میرے مولا مزدوری اتنی دے اس کعبے کی تعمیر کی کہ وہ امت جس میں نبی آخر الزمان آنے والا ہے وہ امت ہماری اولاد سے ہو, اور اتنی مزدوری دے دے کہ مجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دے, مجھے مصطفیٰ کا باپ بنا دے. اجعلنی جد محمد المصطفیٰ ہذہ اجرتا وابعث فیہم رسولا, یعنی وجعل فیہم رسولا ای وجعل فی ذریتنا محمدا نبیا آخر الزمان. حضور کو ہماری اولاد میں پیدا کر. کیا مطلب؟ مجھے محمد کا بولو دادا بنا دے, کیونکہ قیامت کے دن ہر کسی کو نسبت سے پکارا جائے گا. جب میری باری آئے ابراہیم تو مجھے مصطفیٰ کا دادا کر کے پکارا جائے. قرآن میں ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک من ذریتنا
وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِکَ، میری نسل میں مصطفیٰ بھیج تاکہ میں مصطفیٰ کا دادا بنوں. تو انہوں نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر ولادت پہ مصطفیٰ کی دعا کی تھی. یہ ہے نکتہ، هذه النکتہ. هو دعا لولادت المصطفیٰ فی ذریتہ اذا کان قائما علی نفس الحجر، مقام ابراہیم. حضور کے میلاد کی دعا کی تھی کہ میری اولاد میں حضور کی ولادت ہو. اب اگلی بات غور سے سنیں. اس پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر میلاد مصطفیٰ کی دعا کی گئی کہ میری اولاد میں حضور کی ولادت ہو. اب یہ بتائیے، ساری زندگی میں ایک ہی پتھر پہ حضرت ابراہیم کے قدم لگے تھے اور کسی پتھر پہ ان کے قدم نہیں لگے تھے؟ وہ تو نبی جس پتھر پہ قدم رکھتا پتھر پگھل جاتا تھا. عمر ساری پتھریلی زمینوں میں گزاری، ساری عمر پتھریلی زمینوں پر لاکھوں پتھروں پہ قدم آئے ہوں گے. حضرت ابراہیم کے کسی پتھر پہ قدم محفوظ نہ رہے. اس پتھر پہ قدم کیسے محفوظ رکھے گئے؟ اس لیے رکھے گئے کہ یہ قدم کے نشان میلاد مصطفیٰ کی دعا سے متعلق تھے. کیونکہ اس مقام ابراہیم پر قدمین ابراہیم ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے قدم، اور قدم نشان ہیں اس دعا کے جو میلاد ولادت مصطفیٰ کی دعا ابراہیم نے تعمیر کعبہ کی اجرت مزدوری کے طور پہ مانگی تھی. حضور کی ولادت کا نشان ہے. اللہ نے کہا سب پتھر نکال دو، میرے مصطفیٰ کی ولادت کی علامت یادگار پتھر ہے، اس کو سین کعبہ میں گاڑ دو. اب تمہارا حج نہیں ہوتا جب یادگار ولادت مصطفیٰ کے قدموں کے نشان کے پتھر کو سامنے رکھ کے نفل نہ پڑھ لو. گویا مقام ابراہیم کی نماز ہر وقت حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح اسلام میں سیلیبریشن کا تصور ہے. یہ پہلا نقطہ تھا جس پر بنیاد رکھی. اب اس سے اگلی بنیاد کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سنت ہے ایام منانا، دن منانا. آقا علیہ السلام کی اپنی سنت ہے. یہ بات آپ سمجھیں. حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو حدیث اس وقت میں دے رہا ہوں یہ کتاب الصوم ہے، کتاب الصوم صحیح بخاری، اور باب ہے باب صیام یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کے روزوں کا باب. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی. حدیث میں یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ہجرت مدینہ کی تو الفاظ ہیں کان یوم عاشورہ تعدہ الیہود عیدا. عاشورہ کا دن بخاری شریف یہودی لوگ بطور عید مناتے تھے. یہ بات سمجھنے والی ہے. یہودی لوگ اسے بطور بولیے عید مناتے تھے. اور یہ بھی سن لو کہ بطور عید کیوں مناتے تھے. اس سے اوپر کی حدیث اسی بخاری شریف جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں فرمایا یوم عید اس لیے مناتے تھے کہ انہوں نے فرمایا ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوهم فصامہ موسیٰ. فرمایا یہ نیک دن ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا یوم فتح ہے. فرعون پر فتح ہوئی تھی اور آپ بنی اسرائیل کو لے کے نجات دلا گئے تھے، پار چلے گئے تھے دریائے نیل سے. فرمایا کیونکہ یوم فتح ہے حضرت موسیٰ کا، اس لیے حضرت موسیٰ نے شکرانے کا روزہ رکھا. اور اب اگلی حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ وہ یوم عید مناتے تھے. وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے تھے کہ یہودیوں کی مخالفت کیا کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان سے مشابہت نہ کرو، ان سے اپنے نظام کو جدا رکھو،
ان کی مخالفت کرنے کا حکم دینے والے نبی نے جب ان سے سنا کہ یہ حضرت موسیٰ کا یوم فتح ہے، یعنی یوم موسیٰ ہے، اور یہ یہودی بطور عید مناتے ہیں، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا قال النبی فصوموہ انتم، تم بھی اسے روزہ رکھ کر منایا کرو۔ ان کا یوم عید تھا، یوم موسیٰ تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ نے روزہ رکھ کے منایا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مت دیکھو کہ یہودیوں کا دن ہے، فرمایا ہم یہودیوں سے بڑھ کر حضرت موسیٰ کے حقدار ہیں۔ ارے لوگوں، مصطفیٰ یہودیوں سے بڑھ کر حضرت موسیٰ کے حقدار ہیں، وہ ان کا یوم منائے تو امت محمدی سے بڑھ کر مصطفیٰ کا حقدار کون ہے؟ ہم یوم مصطفیٰ مناتے ہیں۔ یہی کلمات صحیح مسلم میں ہیں، یہی کلمات، اور یہی جو میں نے آپ کو بتایا وہ بخاری شریف میں، اور مسلم شریف میں کتاب الصیام حدیث ہے کان یوم عاشورا، یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ میں، یومن تعظمہ الیہود وتتخذہ عیدا، میں زور دے رہا ہوں لفظ عید پر، لفظ عید پر، کہ روزہ تو رکھتے تھے یہود، یوم عاشورہ تو سیلیبریٹ کرتے تھے، مگر الفاظ ہیں کہ اسے عید کا دن بنا کر مناتے تھے۔ آقا علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے کہ ان کا عید کا دن ہے ہم کیوں سیلیبریٹ کریں، نہیں، نسبت چونکہ حضرت موسیٰ سے ہے، فرمایا میری امت بھی سیلیبریٹ کرے۔ اور اس دن یہودی عورتیں زیور پہنتی، یہ بھی صحیح مسلم شریف میں ہے، اچھے لباس پہنتی، بطور عید مناتے، آقا علیہ السلام نے صحابہ کو اس کے منانے کا حکم دے دیا۔ یہ وہ بنیادی چیز تھی جو میں نے سمجھائی کہ یوم منانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود نسبت موسیٰ سے یوم موسیٰ کو منایا۔ پھر آگے یہ دن مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، فرمایا کہ یہ وہ دن ہے یوم عاشورہ جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کے لگی تھی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرمایا یہ عاشورہ کا دن یوم موسیٰ بھی ہے، یوم نوح بھی ہے، فرمایا اس کو مناؤ، تو مصطفیٰ نے یوم نوح بھی منایا اور یوم موسیٰ بھی منایا۔ اور صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ جاہلیت میں یہ وہ دن ہے عاشورہ کا جس دن کعبے کو غلاف چڑھایا گیا تھا، تو یہ یوم غلاف کعبہ بھی تھا۔ تو جب دور جاہلیت میں ہجرت مدینہ سے پہلے بھی آقا علیہ السلام اس دن کو مناتے تھے، تو حضور نے یوم غلاف کعبہ بھی منایا۔ یوم، یہ صحیح بخاری کتاب الحج، کان یومن تستر فیہ الکعبہ، وقال الامام ابن الحجر الاسقلانی کانوا یعظمہ بقسمۃ الکعبہ فی، وہ اس دن کی عزت کرتے تھے کہ یہ کعبے کے خلاف کا دن ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور نے یوم نوح بھی منایا، حضور نے یوم موسیٰ بھی منایا، اور حضور نے یوم غلاف کعبہ بھی منایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، امام ابن حجر اسقلانی جو امام المحدثین ہیں، حدیث کی کل سندیں کسی مسلک اہل سنت والجماعت کے کسی مسلک کا عالم ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، عرب کا ہو، ہند کا ہو، عجم کا ہو، حرمین کا ہو، شام کا ہو، مصر کا ہو، کوئی عالم، کوئی محدث، ہر ایک کی سند اوپر امام ابن حجر اسقلانی کے ذریعے سے جاتی ہے۔ امام اسقلانی حجت المحدثین، وہ امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا، امام اسقلانی سے پوچھا گیا کہ میلاد مصطفیٰ بنانے پر آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی نے اس کو روایت کیا، حسن المقصد فی عمل المولد میں امام سیوطی نے روایت کیا کہ امام ابن حجر اسقلانی سے پوچھا کہ جشن میلاد مصطفیٰ، حضور کا میلاد منانے پر آپ کا فتویٰ اور دلیل کیا ہے؟ فرمایا حضور کا میلاد منانا ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث اور سنت رسول سے ثابت ہے،
اسقلانی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے خود مدینہ پہنچ کر یوم موسیٰ منایا تھا تو جب وہ یوم موسیٰ منا رہے ہیں ہم یوم ولادت مصطفیٰ کیوں نہ منائیں؟ اب یہ کوئی پاکستانی عالم کا حوالہ نہیں دیا میں نے، کسی ہندوستانی عالم کا حوالہ نہیں دیا، اور آج کا نہیں، میں نے حوالہ دیا امام ابن حجر اسقلانی کا آپ کو۔ اب اس کے بعد اگلی بات جو بڑی قابل توجہ ہے، یہ تو تھی یہ چیز، آگے بخاری شریف میں حدیث ہے کتاب الایمان، اور بخاری ہی میں حدیث وہی کتاب المغازی، اور تیسری بار پھر بخاری کتاب التفسیر القرآن، اور چوتھی بار پھر بخاری میں کتاب الاعتصام، اور صحیح مسلم کتاب التفسیر، اور جامع ترمذی کتاب التفسیر، بار بار امام بخاری اور امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی۔ ایک یہودی نے کیا؟ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا کہ اے عمر، کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، ایک آیت اگر وہ ہماری تورات میں اترتی، ہماری تورات میں اترتی تو ہم اس دن کو یوم عید کے طور پہ مناتے۔ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور میں ترمذی شریف سے پڑھتا ہوں آپ کے لیے، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ فرمایا کہ ہم اس دن کو یوم عید کے طور پہ مناتے اگر وہ ہماری تورات میں اترتی، حضرت عمر فاروق سے۔ اور دوسری حدیث ترمذی میں یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہی، ایک آیت ایسی ہے اگر ہماری کتاب تورات میں اترتی تو ہم اسے یوم عید مناتے، تم تو نہیں مناتے۔ حضرت عمر فاروق نے، اور دوسری روایت میں حضرت نے عبداللہ ابن عباس نے پوچھا بتاؤ بھائی وہ کون سی آیت ہے اگر تمہاری تورات میں اترتی تو تم عید کے طور پہ مناتے؟ تو یہودی نے جواب دیا وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو تکمیل دین کی آیت ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہودی کہتا ہے عبداللہ ابن عباس اور اے عمر اگر یہ آیت ہماری کتاب میں آتی اس دن خوشی سے ہم اس کو عید کا دن بناتے۔ اب آگے سنیے، میں براہ راست بخاری بھی ہے مسلم بھی اور ترمذی شریف سے براہ راست حدیث پڑھ رہا ہوں۔ جامع ترمذی کتاب تفسیر القرآن باب 6 من سورۃ المائدہ قال قرأ ابن عباس اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وعنده یہودی فقال لو انزلت هذه علینا لاتخذنا یومها عیدا، ہم اس کو عید بنا لیتے۔ قال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عیدین، فإنها نزلت في يوم عیدین في يوم الجمعہ وفي يوم عرفہ۔ اس نے کہا تم ایک عید مناتے، ہم اس آیت کے اترنے کے دن پہلے ہی 2 عیدیں مناتے ہیں۔ یہ آیت عرفات میں اتری تو یوم عرفات بھی ہماری عید ہے، یہ آیت جمعہ کے دن اتری، جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کی عید ہے۔ تو لوگوں بخاری مسلم اور ترمذی شریف اور صحابہ کرام بتا رہے ہیں قرآن کی ایک آیت اترے، کیا بولیے؟ قرآن کی ایک آیت الیوم اکملت لکم، دین کس پر اترا؟ بولیے کس پر اترا؟ بولیے اللہ کی نعمت کس پر تمام کی گئی؟ ہمارے لیے دین اسلام کس کے صدقے سے منتخب کیا گیا؟ اور اس نبی پر ایک آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس ایک آیت کے زمین پر اترنے کا دن 2 عیدوں کا دن ہے، اور جس دن ساری آیتوں والا رسول آیا، کل قرآن والا رسول آیا، وہ ایک عید میلاد النبی کیا کروڑوں عیدوں کا دن ہے۔ ساری عیدیں مصطفیٰ کی ولادت کی عید پر قربان ہیں۔ حدیث کے لیے سنو، وہ صحیح حدیث صحیح ہے۔
اب مجھے پوچھیے، بعض لوگوں کو خیال آتا ہے کہ اسلام میں جی صرف 2 عیدیں ہیں، بعضوں کو یہ خیال ذہن میں کھٹکتا ہے کہ یہ تیسری عید کہاں سے نکال لی۔ وہ کہتے ہیں تم نے تیسری میلاد النبی کی عید، اور اگر لکھا ہوا ملے عید میلاد النبی تو کہتے ہیں معاذ اللہ شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی۔ عیدیں تو 2 ہیں، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تیسری عید عبداللہ ابن عباس سے آ گئی، تیسری حضرت عمر فاروق سے آ گئی، بخاری مسلم اور ترمذی سے آ گئی۔ فرمایا عید الفطر ایک عید اور عید الاضحیٰ ایک عید۔ اضحیٰ قربانی عرفات میں ہوتی ہے یا مینا میں؟ بولیے کہاں ہوتی ہے؟ بولیے بھائی قربانی کہاں ہوتی ہے؟ عرفات میں یا مینا میں؟ مینا میں، تو وہ عید کا دن ہے۔ فرمایا یہ عرفات میں اتری وہ بھی عید کا دن ہے، اور فرمایا جمعہ کے دن اتری وہ بھی عید کا دن ہے۔ تو ایک عید الفطر ہوئی، ایک عید الاضحیٰ ہوئی، ایک عید عرفہ ہوئی، ایک عید الجمعہ ہوئی۔ 4 عیدیں تو حدیث سے ہو گئیں، اور یہ ساری عیدیں عید ولادت مصطفیٰ کی غلام ہو گئی۔ سال میں 52 جمعے آتے ہیں، کتنے؟ ہر ہفتے ایک جمعہ آتا ہے، اور ہر جمعہ عید ہے، تو شریعت میں 52 عیدیں ہیں جمعہ کی۔ تو جمعہ کے عید ہونے پر ہمارے ذہن میں کبھی ہیجان نہیں آتا، اور میلاد مصطفیٰ کے عید ہونے پر ہیجان آتا ہے۔ نادانوں کچھ تو سوچا کرو، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالم وہ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، حضور سے اتنے دور ہو گئے، مصطفیٰ سے اتنے بیگانہ ہو گئے کہ جمعہ بھی تمہیں عید پسند ہو، عرفہ کی عید بھی پسند ہو، ساری عیدیں پسند ہو، مگر ولادت مصطفیٰ آئے تو عید کی وجہ بھی ہو جائے۔ اب آئیے جمعہ کیوں عید بنا، آگے چلتے ہیں۔ جمعہ بولیے کیوں عید بنا؟ حدیث سے پوچھتے ہیں کہ جمعہ کا دن عید کیوں بنا؟ آئیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے سنن ابن ماجہ سیاستہ کی حدیث، کتاب و اقامت الصلاۃ، طبرانی المعجم الاوسط، امام احمد بن حنبل کی المسند، ابن خزیمہ کی الصحیح، امام حاکم کی المستدرک، کل کتب حدیث میں، اور سیاستہ ابن ماجہ۔ بتا رہا ہوں کہ جمعہ عید کیوں بنا، یاد رکھ لیں یہ نقطہ زندگی بھر کے لیے۔ جمعہ عید کیوں بنا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا یروی، ابن عباس روایت کرتے عبداللہ ابن عباس، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا ای یوم الجمعہ، یہ دن ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ نے اس دن کو عید کا دن بنایا ہے مسلمانوں کے لیے۔ فمن جاء الی الجمعہ فلیغتسل، اس دن غسل کر کے آیا کرو، نئے کپڑے پہنا کرو، خوشبو لگایا کرو۔ میں 3 باتیں بتاؤں گا، یہ پہلا نقطہ، جمعہ عید کا دن ہے، غسل کیا کرو، نئے کپڑے پہنا کرو، خوشبو لگایا کرو، مسواک کیا کرو، چمک دمک سے آیا کرو۔ کیوں؟ جمعہ عید کا دن ہے۔ ایک حدیث آگے، یا رسول اللہ پھر اور کیا کریں؟ یہ بات غور سے سنیں، یا رسول اللہ پھر اور کیا کریں؟ اور کیا کریں؟ دوسری حدیث سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب فضل یوم الجمعہ، اور سنن نسائی کتاب الجمعہ، اور ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلاۃ۔ حضرت اوس بن اوس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پہلی بتایا حضور نے فرمایا جمعہ عید کا دن ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ اب یہ تیسری عید ثابت ہو گئی یا نہیں؟ بولیے، تو 2 کہاں گئی پھر؟ تو اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، وہ صرف 2 کہاں گئی؟ اللہ نے فرمایا جمعہ عید کا دن بنایا ہے، 52 عیدیں جمعہ کی سال میں اور ایڈ ہو گئیں، 2 کی شرط ختم ہو گئی۔
وہ عید شرعی ہے، واجب ہے، یہ عید فرحت ہے، عید محبت ہے۔ اور بتا رہا ہوں کہ پھر آقا اور کیا کریں، فرمایا اکثروا علی من الصلاۃ، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، عید کا دن ہے۔ فرمایا جمعہ عید کا دن ہے، نہایا دھویا کرو، نئے کپڑے پہنا کرو اور کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ دو باتیں آ گئیں، یا رسول اللہ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، یا رسول اللہ یہ بات بھی سمجھ میں کہ جمعہ عید ہے، یوم عید ہے، جمعہ کو غسل کریں، جمعہ کو کثرت کے دن درود و سلام پڑھیں، فہمنا، سمجھ آ گئی، مگر لما نفعل ھذا، لماذا، کیوں کریں، یہ عید کا دن کیوں بنا، درود و سلام کیوں پڑھا جائے؟ آقا نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، سب سے افضل دنوں میں یوم جمعہ ہے، کیوں؟ فی خلق آدم، یہ حضرت آدم کے میلاد کا دن ہے، یہ حضرت آدم کے میلاد کا دن ہے، چونکہ پہلے نبی ہیں۔ میلاد اس لیے پیدائش کا دن، ماں باپ تو نہیں تھے تو ولادت ماں باپ کے طریق پہ نہیں، پیدائش تھی، پیدائش، خلقت، تخلیق، اس تخلیق کو استعارتاً سمجھانے کے لیے مولد میلاد کہہ رہا ہوں، چونکہ جمعہ پیدائش آدم کا دن ہے، میلاد آدم کا دن ہے، تو قیامت تک امت کے لیے میلاد آدم کے دن یوم جمعہ کو یوم عید بنا دیا۔ ارے لوگو، جس دن حضرت آدم کی ولادت ہو وہ یوم عید بن جائے، اور جس دن مصطفیٰ کا میلاد ہو، جن کے صدقے خود آدم کی توبہ قبول ہوئی اور جن کے درود کے صدقے ان کا نکاح ہوا، اس نکاح سے آپ اور ہم حلالی پیدا ہوئے، ہم پیدا ہوئے، ہم جو حلالی اولاد بنے حضرت آدم کی، اس کی وجہ بھی درود و سلام مصطفیٰ ہے۔ حضور پر درود و سلام نے ہمیں ان کی نسل بنا دیا، تو وہ عید کا دن ہے۔ نسائی شریف، سیاستہ کی کتاب سنن نسائی، کتاب الصلاۃ، طبرانی میں، امام ابن کثیر نے بھی روایت کیا، حضور علیہ السلام حدیث ہے، فرمایا کہ معراج کی رات براق پہ سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے، القدس، جب وہاں پہنچے تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خاص جگہ ہے، ذرا نیچے تشریف لائیے۔ آقا علیہ السلام براق سے اتر آئے، حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جب براق سے میں اتر آیا فنزلت فصلیت، نیچے اتر آیا، پھر میں نے 2 نفل پڑھے، نماز پڑھی، جب 2 نفل پڑھ کے فارغ ہوا تو جبرائیل امین نے پوچھا اتدری این صلیت، صلیت ببیت لحم حیث ولد عیسیٰ، یا رسول اللہ آپ نے بیت لحم پہ نفل پڑھے ہیں اور یہ مکان میلاد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جبرائیل امین نے بتایا یہ میلاد عیسیٰ کا گھر ہے، یا ان کی ولادت ہوئی تھی۔ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے درجہ تو حضور کا بلند ہے، حضور امام الانبیاء ہیں، تو امام الانبیاء ہو کر حضرت عیسیٰ کی جائے میلاد کی زیارت کو کیوں گئے اور وہاں 2 نفل کیوں پڑھے؟ ہاں، جواب یہ ہے حضور نہ جاتے تو قیامت تک امت کے لیے نبیوں کے میلاد کی جگہ کی زیارت کرنا سنت کیسے بنتا؟ زیارت مولد النبی سنت بن گئی، کیوں؟ حضور گئے، زیارت کی تو سنت ہو گئی۔ بالکل اسی طرح جیسے درجہ حضرت زکریا کا اونچا ہے یا حضرت مریم کا؟ پوچھئے کس کا درجہ اونچا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں، حضرت مریم ولی ہیں، حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، درجہ پیغمبر کا حضرت زکریا علیہ السلام کا زیادہ ہے، مگر حضرت مریم حضرت زکریا کی تربیت میں، پرورش میں رہتی تھی۔ آپ آئے، دیکھا حجرے میں کہ بے موسم پھل پڑے ہیں حضرت مریم کے پاس، قرآن کہتا ہے وہ نبی ہیں، وہ ولی ہیں،
اس کی کرامت دیکھی، بے موسم پھل دیکھے. جگہ دیکھ کر حضرت زکریا وہاں اس جگہ کے صدقے سے دعا مانگنے کھڑے ہو گئے. ہنالک دعا زکریا ربا. حضرت مریم کی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی، مریم کو بے موسم پھل دینے والے رب، مجھے عمر کا موسم بیت گیا پر مجھے بھی یحییٰ کا پھل عطا کر دے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. ابھی وہیں کھڑے دعا کر رہے تھے کہ فرشتے آ گئے. یا زکریا انا نبشرک بغلام، ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری ولادت کی دیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا نبی نے ولی کی جگہ پہ جا کے دعا کی. کیوں؟ اگر ولی کوئی کام کرے اور ہم اسے نبھائیں تو باعث برکت ہوتا ہے، مگر شریعت میں سنت نہیں ہوتا. لوگ انکار کر سکتے تھے کہ برکت ہے، شریعت میں سنت نہیں. رب نے نبی سے ولی کی جگہ پہ دعا کروائی تاکہ انسانیت کے لیے سنت انبیاء بن جائے. اللہ نے مصطفیٰ کو حضرت عیسیٰ کے مقام میلاد پر بھیجا تاکہ ہمارے لیے میلاد منانا سنت بن جائے. حضور نے معراج کی رات اوپر بعد میں گئے، بیت لحم میں عیسیٰ کا میلاد پہلے منایا. کون عیسیٰ؟ وہ جن کا ولادت کے وقت ہی اللہ نے ان کا میلاد منا دیا تھا. حضرت عیسیٰ ان کی ولادت کے وقت ہی اللہ نے ان کا میلاد بولیے منا دیا تھا. کیسے؟ حضرت مریم سے فرمایا مریم جب عین میلاد عیسیٰ کا وقت آیا، یعنی میلاد عربی میں ولادت کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ جب ولادت عیسیٰ کا وقت آیا تو فرمایا مریم یہاں آ جا، کھجور کے درخت کے نیچے عیسیٰ کا میلاد ہو رہا ہے، ولادت ہو رہی ہے. میلاد عیسیٰ کی برکت میں حضرت مریم کو کھجور کے گچھے نیچے کر دیے تو گویا شیرینی بھی کھلا دی اور نیچے سے میٹھے پانی کا شربت بھی پلا دیا. فرمایا نیچے سے چشمہ ٹھنڈے میٹھے پانی کا ہے، یہ میلاد عیسیٰ کا شربت ہے، اور یہ کھجوریں کھا، یہ میلاد عیسیٰ کی شیرینی ہے. اللہ نے شیرینی بھی بانٹی میلاد عیسیٰ پر، شربت بھی بانٹا چشمے کا میلاد عیسیٰ پر. خدا عیسیٰ کا میلاد منائے تو کھجور کی شیرینی اور ٹھنڈے چشمے کے شربت پلائے. اور اس خدا نے جب مصطفیٰ کا میلاد منایا، عیسیٰ کے میلاد پر کھجور بانٹی، مصطفیٰ کے میلاد پر کل عرب میں بیٹے بانٹ دیے، کسی کے ساتھ بیٹی نہیں کی، سارا سال بیٹے عطا کیے. میلاد مصطفیٰ منایا، خوش درخت ہرے کر دیے، وادیاں شاداب کر دی، کمزور دبلے پتلے جانور طاقتور کر دیے، بے اولادوں کو اولاد دے دی. رب نے میلاد منایا. آپ ٹیوبیں کمکمیں لائٹیں لگاتے ہیں تو آپ کمکمیں لگا کر مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں. خدا نے فرمایا فرشتوں سارے ستارے آمینہ کی چھت کے اوپر کر دو، مصطفیٰ کا میلاد ہے، تم کمکمیں ہو جاؤ. یہ تو خدا کا منانا تھا. اب آگے چلیے، حضور نے اپنا میلاد خود منایا. کون ہے جو اس میلاد منانے کو سنت مصطفیٰ ثابت ہو جانے کے بعد انکار کرے؟ حدیث ہے بیہقی شریف، ان کی السنن الکبریٰ، حوالے سنتے آئیے. امام عسقلانی فتح الباری میں، امام عسقلانی تہذیب التہذیب میں، امام عسقلانی تلخیص الحبیر میں، امام مزی تہذیب الکمال میں، تہذیب الاسماء میں، ان تمام کتب میں، امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں، امام ذہبی میزان الاعتدال میں، طبرانی المعجم الاوسط میں، مقدسی الاحادیث المختارہ میں، کل کتب میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے اپنی ولادت کی خوشی میں، اور صحابہ کو اکٹھا کر کے لنگر اپنے میلاد کا کھلایا. حدیث کے لفظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقا عن نفسہ بعد النبوہ. بیہقی سنن کبریٰ میں اور مسند بزار میں بھی ہے.
اور مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے بھی روایت کیا، حضور نے بکرے ذبح کیے اور جمع کر کے کل صحابہ کو لنگر میلاد کھلایا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ میلاد کے بکرے نہیں حضور نے کیے تھے، عقیقہ کے تھے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کا نہیں تھا، یہ بکرے ذبح کر کے جو لنگر کھلایا تھا یہ عقیقہ تھا۔ یہ اگر عقیقہ تھا اور میلاد نہیں تھا، عقیقہ وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے؟ عقیقہ کس خوشی میں ہے؟ موت کی وفات پر ہوتا ہے یا ولادت پر ہوتا ہے؟ ارے کوئی میلاد کا مانے یا عقیقہ مانے، عقیقہ تو میلاد کی خوشی کا کھانا ہے، ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا، عقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا۔